پروگرام پیش خدمت ہے صحت مند طرز زندگی، پروڈیوسر اظہر نیاز، پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام صحت مند طرز زندگی، میں ہوں اظہر نیاز۔ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں فٹنس ایکسپرٹ جناب فیصل خان صاحب۔ کیسے ہیں خان صاحب؟ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آج کل گرمیاں جو ہیں آنے کو ہیں، بلکہ آ ہی گئی ہیں سر۔ بس گرمیوں کی آمد ہے۔ یہ تو بھی اللہ کا شکر ہے کہ پنڈی اسلام آباد میں ابھی گرمی کا رجحان جس طرح سے اس تاریخوں میں ہو جاتا ہے، جی شکر ہے وہ نہیں دیکھنے میں آیا۔ بلکہ آج بھی فورکاسٹ دیکھ رہا تھا موسم کی، آج شام کو بھی کوئی بارش کا ہلکی پھلکی کچھ امکان ہے۔ گرد آلود ہوائیں، چاہے گرد آلودی ہو لیکن ہوائیں چل رہی ہیں تو ٹیمپریچر ذرا ماڈریٹ رہے گا۔ لیکن ہمیں تو چونکہ آئیڈیا ہے کہ سردی ہو یا گرمی ہو، جی ہمارے اس علاقے کا پنڈی اسلام آباد جہاں پہ ہم رہتے ہیں، ایک نہ ایک ٹائم ایسا آتا ہے جو وہ اپنا ایک پیک سیزن آپ کو ضرور آپ کو ایک مزہ چکھاتا ہے، چاہے وہ گرمیاں ہیں تو بتانا تو ہے نا کہ میں ہوں۔ ہاں جی، اور یہ پھر ضروری بھی ہے۔ سخت گرمی نہیں ہوگی تو ہم وہ میٹھے آم کیسے کھا سکیں گے؟ بالکل صحیح، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جی۔ ہر چیز گرمی ہو، سخت گرمی ہو، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، کیونکہ اس میں بہت ساری بیماریاں، بہت سارے جراثیم، بہت ساری وہ ختم ہو جاتی ہیں، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں جو اس کے وجہ سے سامنے آتی ہیں۔ آموں کا ذکر کیا آپ نے۔ اچھا، اس میں ہم سٹیپ بائی سٹیپ لے کے چلتے ہیں۔ جیسے بھی آپ نے بتایا کہ گرمیاں آتی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ پسینہ جو ہمیں آتا ہے یہ ایک بڑا اچھا پروسیس ہے باڈی کو ڈیٹاکسیفائی کرنے کا۔ اچھا فیصل صاحب، پسینہ جو آتا ہے تو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ایسے کوئی چلو بھر پانی ہوگا یہ، لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں، اندازہ کریں کہ ایک پورا بدن جو ہے پسینے سے اگر شرابور ہو جاتا ہے، اور اتنا ہی آپ ویسے کرنا چاہیں تو آپ کو بالٹی پانی کی چاہیے ہوتی ہے نا۔ ہاں جی، لیکن ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے نا، وہ کوئی ایسے چلو بھر گیا، آدھا گلاس پانی پی لیں گے تو پورا ہو جائے گا۔ نہیں جناب، اس میں اگر ہم احتیاط نہیں کریں گے تو یہ کیفیت ہمیں ڈی ہائیڈریشن کی طرف لے جا سکتی ہے۔ بالکل۔ اور یہ پسینہ آپ کو پتہ ہے یہ ایسی چیز ہے کہ یہ باڈی کو اس کے فائدے بھی ہیں، اور نقصان تو میں کوئی نہیں کہوں گا کہ نقصان صرف یہ ہے کہ انسان کو صرف یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر میرے جسم سے اتنا پانی نکل رہا ہے تو اس پانی کو کمی کو پورا کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھے کس ٹائپ کے مشروبات یوز کرنے چاہیے، اور مجھے پراپرلی اس کو باڈی کو ہائیڈریٹ رکھنا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر آپ جمنیزیمز میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ اسٹیم روم، سوانا رومز ہوتے ہیں۔ سوانا رومز میں ایک ٹیمپریچر مینٹین کیا جاتا ہے۔ تو یہ بیسیکلی وہ جو یورپین کنٹریز تھی وہاں سے یہ کانسیپٹ آیا کہ جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ 6 مہینے سورج نہیں نکلتا، 4 مہینے سورج نہیں نکلتا، وہ اپنی باڈی کو آرٹیفیشلی جو پسینہ لانے کا جو پروسیس ہے وہ پھر سونا میں بیٹھ کے وہ اس ضرورت کو پورا کرتے ہیں تاکہ باڈی کو پسینہ آئے، باڈی ڈیٹاکسیفائی ہوتی ہے اس سے۔ جو سمجھیں کہ زہریلے مواد یا مضر صحت جو مواد ہیں باڈی سے وہ ڈیٹاکسیفائی ہوتے ہیں جب آپ کو پسینہ آتا ہے۔ پلس پسینے کا ایک اور کام یہ ہے کہ پسینہ بیسیکلی ہماری باڈی کا ایک کولنگ ڈاؤن پروسیس بھی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی آپ کوئی ہارڈ ورک یا کوئی اسٹرینس ایکٹیویٹی کرتے ہیں، ہاں تو آپ کی باڈی میں جب ہارٹ ریٹ آپ کا انکریز ہوتا ہے، آپ کو پسینہ آنا شروع ہوتا ہے ایکسرسائز کرتے ہوئے بھی، تو باڈی بیسیکلی ہماری جو ٹیمپریچر بڑھا رہی تھی اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے ہمیں پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ گرمیوں میں یہ اور طرح کا سلسلہ ہے۔ گرمیوں میں جب آپ کسی گرم جگہ پہ بیٹھیں گے جہاں پہ ٹیمپریچر ایکسٹریم ہے، وہاں پہ آپ دیکھیں گے تھوڑی دیر بعد ہماری باڈی کو پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم اگر اے سی میں بیٹھے ہیں یا پنکھے میں بیٹھے ہیں تو پھر وی ڈونٹ فیل دیٹ مچ پرسپریشن۔ تو اور ہمارے تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جی، سورج چمکتا ہے، لوگ تو وہاں جا کے سن ڈے جب ہوتا ہے، سنی ڈے ہوتا ہے، سن بات ایک بڑا ایک امپورٹنٹ ایکٹیویٹی ہے ان کے لیے۔ لیکن ہمارے ادھر اللہ کا پاک کا بڑا کرم ہے کہ ہمارے ادھر 4 سیزن ہیں اور ہم ان 4 سیزن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اب جیسے گرمیاں آ رہی ہیں تو گرمیوں میں ہم تھوڑا سا دیکھیں گے کہ ہمیں ڈائٹ میں کیا تبدیلی لانی چاہیے، ہمیں اپنے ایکسرسائز پیٹرن میں کیا تبدیلی لانی چاہیے، اپنے آپ کو ہم اس فٹنس لیول پہ برقرار رکھیں۔ اچھا، وہی اگر ہم دوبارہ اسی طرح شروع کرتے ہیں، عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ ہم ناشتے میں انڈے آپ بھی کہتے رہتے ہیں کہ جی 2-3 انڈے کھا لیں، یہ کر لیں وہ کر لیں۔ گرمیوں میں یہ انڈے اسی طرح چلنے دینا چاہیے؟ یہ سر ہم نے تھوڑا سا اس کے اوپر اپنی اسٹریٹجی چینج کریں گے۔ جب ہم شدید گرمیوں کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم نے ڈائٹ تھوڑی ماڈریٹ لینی ہے، اس کو ہم نے مکس کرنا ہے کہ مطلب کوئی ایسی کچھ کمپوننٹس ایڈ کرنے ہیں جیسے دہی ہے، دودھ ہے، جن کو ایڈ کرنے سے اس ڈائٹ کی جو ایک جو خاص تاثیر ہے اس کو ہم ماڈریٹ کر۔ ٹھیک، پروٹین تو ہمیں چاہیے، لیکن جیسے اگر آپ گوشت پکاتے ہیں، گوشت کو آپ کوشش کریں کہ جو گرمیوں کی جو سبزیاں ہیں جیسے ٹینڈے ہیں، توریاں ہیں،
اس ٹائپ کی جو آپ دیکھتے ہیں کہ جو گرمیوں کے ساتھ ہی جو گرین سبزیوں کے سمجھے کہ فصلیں آنا شروع ہو جاتی ہیں, ان کو آپ گوشت میں چکن میں ضرور ایڈ کریں تاکہ ان کی تاثیر ٹھنڈی کرتی ہے. کوشش کریں نہ بھی آئے, کیا ملاوٹ کرنی ہے, اکیلے ہی کھا لیں. ہاں, دال بنائیں اس میں کوئی سبزی ایڈ کر لیں, چکن بنائیں, گوشت بنائیں اس میں سبزی ایڈ کر لیں. اب یہ جو سبزیاں ایڈ کرنی ہیں یہ اصل میں اس کو ماڈریٹ کر دیتی ہے آپ کے اسٹمک کے لیے. آپ ڈائٹ زیادہ بھی لیتے ہیں یا وٹ ایور جتنی بھی آپ کوانٹٹی لیتے ہیں, جب اس میں ساتھ کوئی سبزی بھی ایڈ ہو جائے گی تو وہ ویسے بھی ایک اچھی ایک سمجھیں کہ بیلنس کر دیتا ہے, اس کی نیوٹریشنل ویلیو کو بڑھا دیتا ہے اور اس کو ہمارے اسٹمک کے لیے ہمارے باقی باڈی کے تمام جو سسٹم ہیں ان کو ماڈریٹ کر دیتا ہے ان چیزوں کو. اچھا, صبح کے ناشتے میں جیسے ہم انڈا انڈا کھا رہے تھے, یہ بالکل چھوڑ دینا چاہیے یا کم کرنا چاہیے؟ اس طرح نہیں کہ آپ بالکل چھوڑ دیں. ایگ وائٹس کا اگر آپ رکھتے ہیں, دیکھیں پروٹین کا کمپوننٹ تو بہرحال ہماری ڈائٹ میں شامل ہونا چاہیے. ٹھیک. اب وہ کمپوننٹ ہمیں ویٹ سے بھی مل رہا ہے, اگر ہم گندم کا دلیا, جو کا دلیا ناشتے میں کھا رہے ہیں اس سے بھی مل رہا ہے, دودھ سے بھی مل رہا ہے, دہی سے بھی مل رہا ہے. ہم تھوڑی سی اس کی کوانٹٹی اگر ہم یہ جو اینیمل سورسز ہیں پروٹین کے, ان کو ہم تھوڑا سا کم کر دیں گے. اوکے, شامل رکھیں گے لیکن تھوڑا کم کر دیں گے. لسی جو ہے دل کرتا ہے زیادہ پینے کو, تو چلو دہی کے. یہ جیسا بھی ہم نے اسٹارٹ میں ذکر کیا کہ پسینہ کا ایک بڑا ایک سلسلہ ہوتا ہے کہ انسان جب گرمیوں میں آپ کو پسینہ آتا ہے زیادہ, تو ہم نے پھر اس لیکوڈ انٹیک ہماری آٹومیٹیکلی بڑھ جاتی. ٹھیک ہو گیا. اس میں دہی, لسی کا نام آپ نے بڑا اچھا لیا کہ لسی اٹس اے ویری گڈ ڈرنک. اور بڑی نعمت ہے جی پاکستان میں, تو میرے خیال پتہ نہیں کتنی قسم کی لسیاں بنتی ہیں. بالکل. مطلب صبح کی لسی اور ہوتی ہے, دوپہر کی لسی اور ہوتی ہے, نمکین لسی اور ہوتی ہے, اور پھر دہی کی لسی اور ہوتی ہے, پھر ایک دودھ دہی کی لسی جو بہت طاقتور ہوتی ہے. اور جو لوگ انڈر ویٹ ہیں اگر وہ دودھ دہی کی لسی استعمال کرتے ہیں, کیونکہ اس کے اندر بڑی اچھی نیوٹریشنل ویلیو ہوتی ہے, یہ ان کا ویٹ بھی بڑھاتی ہے اور اچھا ویٹ بڑھاتی ہے. ہاں جی. پرووائڈیڈ کہ وہ ساتھ ایکسرسائز بھی کریں. ہاں جی. اچھا, سٹارٹ ہم تھوڑا سا کرتے ہیں کہ اگر ہم گرمیوں کے سیزن میں ہمیں کس ٹائپ کے انٹیک, لیکوڈ انٹیک کو مد نظر رکھنا چاہیے جو ہماری صحت کے لیے اچھا ہے. تو چلو لسی ایک بڑی اچھی چوائس ہے, اور پانی ڈال لیتے ہیں اس میں. ہاں جی. نمکین لسی, میٹھی لسی, لیکن نمکین لسی ذرا تھوڑا سا آپ کو زیادہ ٹھنڈک کی ایک تاثیر دیتی ہے, میں تو یہ فیل کرتا ہوں. ٹھیک. آم شام کھائے, کچی لسی پی, یا ویسے صبح ناشتے میں لسی پی. ہاں جی. میٹھی لسی پیتے ہیں. گاؤں میں ایک لسی اور ہوتی ہے جو کہ سمجھو کہ دودھ جب اس میں سے بلویا جا رہا ہوتا ہے تو اسی میں سے نکال کے وہ بڑی اچھی چھاچھ یا ٹھنڈی لسی ہوتی ہے. ایک تو چھاچھ ہوتی ہے نا جی, ایک چھاچھ بننے سے پہلے جس میں مکھن شامل ہوتا ہے. چھاچھ میں مکھن شامل نہیں ہوتا, چھاچھ میں سے مکھن ہم نکال لیتے ہیں, اور اس سے پہلے جب یہ مکھن بھی شامل ہوتا ہے, پنجابی میں اسے آدھ رڑکا یا کچھ طرح سے کچھ کہتے ہیں. جی. وہ تو کیا بات ہے, کمال کی چیز ہوتی ہے. وہ تو اظہر صاحب پھر, لیکن ہماری ایج میں ماڈریٹ آپ لیول پہ پئیں. بچوں کے لیے تو وہ جتنا بھی پئیں بس وہ پی لیجیے جو پینی تھی. لیکن بس وہی ہے کہ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. ایون اف یو اسٹارٹ ٹیکنگ گڈ تھنگز ان ایکسیس اماؤنٹس تو وہ بھی پرابلم کر سکتی ہے. تو بس بڑا ایک ماڈریٹ سا چلے. دوسری چیز ہے ستو, ایک بڑی اچھی چیز. ہم اپنے کچھ پرانی چیزوں کو بھولتے جا رہے ہیں. جی بالکل. اور ہمیں ضرورت ہے اچھا ان کی چیزیں کچھ نئے سٹائل کے جو آپ کو پتا ہے کہ جن کے آپ کمرشلز دیکھتے ہیں ٹی وی کے اوپر, وہ چیزیں لیتی جا رہی ہیں. فائبر ایڈ کیے جا رہا ہے جی, تو یہ سارا ستو ہی ہے اور کیا چیز ہے. ستو ہے. اچھا, اب ان چیزوں کو کیا چیز ریپلیس کر رہی ہیں؟ کولڈ ڈرنکس, کاربونائزڈ ڈرنکس. ہاں جی, جو کہ بیڈ ہے, ویری بیڈ. ہاں جی. ناٹ اونلی بیڈ, ویری بیڈ. میں کہا تھوڑا تکلف کر لو ذرا. نہیں, ہم اصل میں یہاں پہ کسی چیز کو نہ پروموٹ کرنے بیٹھے ہیں, نہ ہم کسی چیز کو خام خواہ کے لیے کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ ہم کسی چیز کو ہم کسی نیگیٹو سینس میں اپنے لسنرز تک پہنچائیں. بٹ دا تھنگ از, دا ریئل پکچر از کہ دیز آر ویری بیڈ. یہ نہ صرف آپ کے ان میں شوگر کی کوانٹٹی بہت زیادہ ہوتی ہے. بہت زیادہ جی, میں تو پریشان ہو گیا ایک دم سن کے کہ ایک جو کولڈ ڈرنک ہوتی ہے اس میں کوئی 7-8 چمچ, کتنے 6 چمچ چینی آپ نے پی لی ہے. اب 6 چمچ چینی آپ پیئیں نا پانی میں ڈال کے, تو پتہ لگ جائے, آپ کو پتہ لگے. پھر آپ نے اس کو کہاں پہ آپ نے اس کو کنزیوم کیسے کرنا ہے کہ آپ کی باڈی کے اوپر فیٹس کی صورت میں نہ آئے. یہ ساری چیزیں ہم نے بالکل دیکھنی ہوتی ہیں. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ کی باڈی سے کیلشیم کو بھی ایکسٹریکٹ کرتی ہیں, آپ کی باڈی سے کیلشیم کا بھی جو ہے ڈرین کرتی ہیں. یہ اوکے. اس کی جگہ اگر آپ ستو استعمال کرتے ہیں, ستو آ گئے جی. ایک تو جو کے ستو, ٹھیک, جو کا دلیا, جو کے ستو. آپ صرف دیسی شکر کا, اگر آپ وہ شکر کولا ٹائپ بھی گھر میں بنا کے بچوں کو پلاتے ہیں. اچھا, کیا یاد دلا دیا. ہاں جی. اور اس میں ایک دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جو میں یہ وہ چیزیں بتا رہا ہوں نیاز صاحب جو میں پریکٹیکلی خود اپلائی کرتا ہوں, جن کا مجھے ایکسپیرینس ہے, جو میں اپنے گھر میں پریکٹس کرتا ہوں. ٹھیک. مطلب گرمی سٹارٹ ہوئی
تخم ملنگا لے آئے, ٹھیک ہو گیا. گوند کتیرا لے آئے. اب گھر میں جب بھی مشروب بننا ہے, چاہے وہ آپ دیسی شکر کا آپ شکر کولا ٹائپ دیسی بنا لیتے شکر ہیں, تو کمال کی چیز ہے. دیسی شکر کا بچے بڑے شوق سے بھی پیتے ہیں, اور ٹیسٹ بڑا اچھا ہوتا ہے, کمال ٹیسٹ ہوتا ہے. اس میں ساتھ آپ اگر تخم ملنگا ایڈ کرتے ہیں تو آپ کو بڑا ایک اچھا وہ تخم ملنگا میں آپ کو بتاؤں کہ اٹس اے ویری گڈ فوڈ. اوکے. آئی مین یہ بھی بڑا ایک اچھا آئی مین ایک اناج کا ایک قسم ہے کہ اس کو کہا جاتا ہے فوڈ آف رنرز. اچھا جی. اچھا, کمپلیکس کاربس میں تو سمجھا تھا ملنگوں کا یہ ہے شاید, میں تو اس لیے کہ یہ ملنگ استعمال کرتے ہیں شاید, جس وجہ سے تخم ملنگا کہا جاتا ہے. یہ تخم ملنگا یا چک سیڈز, اس کو آپ جب پانی میں بھگوتے دیکھنا ایک جل فارم میں یہ بن جاتا ہے. بڑے. اچھا, یہ جو ہے نا آپ کو جو آپ نے کوئی اگر ایسی ایکٹیویٹی کرنی ہے جس میں آپ کو لانگ ٹرم آپ کو انرجی چاہیے, سپوز آپ نے کوئی میراتھن رنر اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں میراتھن دوڑنے کے لیے, یا لمبی سائیکلنگ کرنی ہے, یا کسی اور ایسے آپ کہیں پہ جا رہے ہیں کسی ایکٹیویٹی کے لیے کہ آپ نے ہائکنگ کرنی ہے یا زیادہ ٹائم کے لیے آپ کو انرجی کی ریکوائرمنٹ ہے, آپ اگر یہ یوز کر کے جاتے ہیں تو یہ تو اسٹیرائڈ ہے نیچرل. یہ آپ دیکھیں یہ نیچرل چیزیں ہیں کہ جو ہمیں بڑا اچھا بوسٹ دیتی ہیں. اوکے. آپ اس کو تھوڑا سا ایڈ, اور بچوں کو تو ویسے ہی بچوں کی تو ایکٹیویٹی ختم نہیں ہوتی, ٹھیک, سارا دن انہوں نے ادھر سے ادھر کھیلنا ہے, اور ان کے اندر بڑی چونکہ انرجی ہوتی ہے وہ اسی طرح سے اپنے آپ کو ایکسپریس کرتے ہیں. تو یہ جو اچھا پھر گوند کتیرا ہے, یہ بھی بڑی اچھی اور بڑا ایک اچھا ایک آئی مین گرمی کا ایک توڑ ہے. ٹھیک. اس کو آپ رات کو بھگوتے ہیں, صبح اٹھ کے آپ اس کو دودھ میں ملا کے کسی بھی مشروب میں ملا کے تو آپ اس کو آپ پئیں, آپ اس کو یوز کریں. اچھا, املی بھی استعمال کرتے ہیں جی بعض, املی ہے جو صبح سے اس کا پانی نکال کے اس کا شربت بناتے ہیں. جی, املی اور خشک آلو بخارا. آلو بخارا, یہ کیا بات ہے جی, بس بچپن یاد آ گیا جی. یہ اظہر صاحب بڑی اچھی چیزیں ہیں جو ہم بھولے بیٹھے ہیں. اچھا, یہ ہیں بھی کم خرچ ہیں, کیا بات, اور بڑی یوزفل ہیں, اور یہ بڑی اس گرمی کا توڑ ہے. بالکل. یقین کریں اگر آپ ان چیزوں کو اپنے ڈیلی ڈائٹ پلان میں آپ انکارپوریٹ کرتے ہیں تو یو ول اسٹارٹ فیلنگ دیئر پازیٹیو ریزلٹس ان 1 or 2 days. آپ کو پتہ لگنا شروع ہو جائے گا کہ اب آپ کو نہ باڈی میں وہ گرمائش فیل ہو رہی ہے. سم ٹائمز لوگ کہتے ہیں کہ جی کہ گرمی آتی ہے تو بس ہمارے پیر جلنا شروع ہو جاتے ہیں, ہمارے ہاتھ جلنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ اس ٹائپ کی جو ہے نا, یہ سارا یہ کہ کیونکہ ہماری ڈائٹ کا کوئی توازن ہی نہیں ہے, کوئی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ پیاس لگی تو کیا آج کل لوگ کرتے ہیں کہ ایزی کام, آپ کسی کے بھی گھر گئے ہیں, سب سے ایزی کام ہے یار بھاگ کے 2 بوتلیں پکڑ لاؤ, 3 بوتلیں پکڑ لاؤ, اور ایک نیا بڑی بوتل لیٹر والی پکڑ لاؤ, ایک کوئی شاشے لے آئے جس میں سے پورا جگ بن گیا, ایگزیکٹلی ہے نا, اور اس کے اندر جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوتا, آپ خود سمجھ سکتے ہیں, اور وہ چیزوں کے آپ خود سمجھ سکتے ہیں, گلا خراب کر دیتا ہے. میں نے تو ایک دو مرتبہ ٹرائی کیا تو وہ سستے بھی, ایک تو بہت برانڈ بھی مل جاتے ہیں, لیکن جو کچھ سستے برانڈ مل جاتے ہیں جو کہ تو وہ صرف کلر, اور فوڈ کلر بھی نہیں جی اچھی نسل کا, پتہ نہیں کیا ڈالتے ہیں اس کے اندر, اور بچے بڑے خوشی سے پی رہے ہوتے ہیں. بس اس میں ایک 2 چیزیں یہ ہوتی ہیں, اس کا کلر ایک تو ہوتا ہے, اور دوسرا اس کے اندر مٹھاس کی آپ کو ایک ایسی ملے گی کہ آئی ڈونٹ نو کہ وہ اس میں کیا چیزیں, کیا کیمیکلز ہے, کیا چیزیں ہوتی ہیں. اٹس بیٹر ٹو اسٹے اوے فرام آل دیز تھنگس. بالکل ٹھیک. آپ خود بھی بچیں, اپنے بچوں کو بھی بچائیں, اپنے گھر میں بھی آپ اس قسم کی چیزیں نہ لے کر آئیں. میں تو حیران ہوتا ہوں بعض جو میں دیکھتا ہوں کہ فیملیز جناب وہ جب گھر کا مہینے کا سودا لے رہے ہوتے ہیں تو ان بوٹلز کے بڑے بڑے کریٹ اٹھانا اور وہ گاڑی میں رکھنا یا اپنے سامان میں رکھنا, آئی مین ایگزیکٹلی پیسے خرچ کر کے تو اپنی صحت کو نقصان دینے والی چیزیں لے کے وہ گھر جا رہے ہیں. اس سے بہتر یہ چیزیں ہیں جو بھی ہم نے ڈسکس کی ہیں کہ اگر آپ ان چیزوں, اور میرے خیال میں یہ سستی بھی ہیں, اکنامیکل بھی ہیں. تو یہ ایک تو بہت سارے مشروبات جی ہم نے, اور سب سے اچھا شربت جو ہے وہ پانی. ذرا سا پانی کی مدح میں تھوڑی سی نظم ہو جائے نا جی, کہ جی کیا پانی جو ہے دیکھیں نا, یہ سب سے سستا, اچھا, اور انسانی صحت کے لیے میرے خیال میں اس سے اچھی چیز کیا چیز ہو. ٹونک ہے, ٹونک جی, یہ ایک ٹونک ہے پانی. ٹھیک. ہماری باڈی ویسے بھی 70% اس کے اندر پانی ہی ہے. اور اگر ہماری باڈی ڈی ہائیڈریٹ ہو جائے, اس کو ساری خوبصورتی پانی کی وجہ سے, ہمارے جسم کی جو ساری خوبصورتی ہے وہ ساری پانی کی وجہ سے. ایگزیکٹلی. آپ دیکھیں اگر آپ کی باڈی ڈی ہائیڈریٹ ہے, آپ کی اسکن کے اوپر آپ کو جھریاں نظر آنی شروع ہو جائیں گے, کیونکہ ہماری اسکن کو بھی ایک لیکوڈ انٹیک چاہیے. اسکن ایک ایسا غلاف ہے جو ہمارے پورے جسم کے اوپر سمجھیں کہ چڑھا ہوا ہے, اور اس کی بھی ایک ریکوائرمنٹس ہیں. یہ ہم جو موئسچرائزر یوز کرتے ہیں, یہ موئسچرائزر تو اس کو اوپر سے کچھ کر دیتے ہیں, اوپر سے تھوڑا سا وہ کر دیتے ہیں, لیکن انٹرنلی what they need is moisturization from inside, اور اس کے لیے بیسٹ چیز ہے پانی. بالکل لیکوڈ. یہ کتنا پانی پینا چاہیے جی سر؟ اس کے اندر تھوڑا سا کچھ جو نارملی ایک اسٹینڈرڈ لوگ کہتے ہیں 8 سے 10 گلاس, لیکن ہمیں اس میں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم نارملی جو دن میں چیزیں کھاتے پیتے ہیں ان میں بھی پانی شامل ہوتا ہے. ٹھیک. اگر آپ نے قہوہ پیا,
آپ نے لسی پی, چائے آپ نے کھانا بھی کھایا, آپ نے فروٹ کھایا پانی, جیسے آج کل تربوز آیا ہوا ہے, تو تربوز کے فوراً بعد پانی نہیں پینا, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, لیکن تربوز کے اندر بہت پانی کی مقدار ہی ہوتا ہے. تو بس اگر آپ ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے کہ میں نے اس ٹائپ کی کتنی چیزیں میری ڈائٹ میں انٹیک میں شامل ہیں, تو پھر میں نے اکارڈنگلی, پھر ہمارے اپنے اندر اللہ پاک نے ایک بڑا اچھا سسٹم لگایا ہوا ہے, ہماری باڈی خود بخود ہمیں جو ہے ایک طرح کا الارم دیتی ہے کہ ضرورت, I'm feeling hungry, I'm feeling thirsty. کیا بات ہے. تو جو بھی سلسلہ ہوتا ہے وہ ہمیں پھر پتہ چلنا شروع ہوتا ہے, لیکن اکارڈنگلی ہمیں ایک دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم نے اس طرح اس کو لے کے چلنا ہے. ہاں, ہم اپنے یہ دنیاوی کاموں میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ ہم کہنا جا کوئی نہیں کھانا کھا لوں گا, تھوڑا بھی پانی پی لوں گا, وہ اپنے اس کو کرتے رہتے ہیں. لیکن میرے خیال میں جس وقت باڈی ضرورت محسوس کرے اسی وقت اگر اسے اس کی ضرورت کو پورا کر دیا جائے تو میرے خیال میں وہ زیادہ فائدہ مند جو ہے وہ. اگر صاحب بات ساری ہوتی ہے کہ ہماری پرائرٹیز کے اوپر ہم اگر کلمندی سے کام نہیں لیں گے, اگر ہم کہتے ہیں کہ یار فلانی میٹنگ امپورٹنٹ ہے, میں نے پہنچنا ہے ٹائم سے, اور اس میں پھر آپ کا کھانے کا ٹائم بھی بیچ میں آپ اپنا سمجھیں ڈسٹرب کر رہے ہیں. آپ کو پتا کہ کھانے کے ٹائم پہ جب آپ کو بھوک لگی اور آپ اس کو کچھ دیتے نہیں ہیں باڈی کو, اس کے بھی نقصان ہے, اور جو کھانا بھوک میں مر جاتی ہے. ایگزیکٹلی. اور پھر ایسے ٹائم پہ کہ جب آپ کو بھوک نہیں لگی لیکن کھانا آ گیا, آپ کسی جگہ بیٹھے ہیں اور آپ کھا رہے ہیں, تو بھی نقصان ہے, تب بھی نقصان ہے. ہماری باڈی کو جب جس چیز کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, یہ اللہ پاک نے ایک بڑا کامن سمجھا ہے کہ اٹس اے ویری فینٹاسٹک مشینری. سبحان اللہ. اس کے اندر اس کا اپنا سروائیول موڈ ہے, اس کے اپنے اندر اس کا ڈفرینٹ ٹائپ کی جو ضروریات ہیں اس کے لیے یہ الارم دیتی ہے. ہمارا مائنڈ ہمیں پھر سجیسٹ کرتا ہے کہ ابھی ہم نے یہ چیز کھانی ہے, وہ چیز کھانی ہے, اس چیز کی طلب ہو رہی. تو جب جیسے جیسے وہ طلب ہوتی ہے اٹ مینس کہ وہ ڈیفیشنسی ہماری باڈی فیل کر رہی ہے اور ہمیں الارم دے رہی ہے. ہمیں اس ٹائم اس چیز کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, چاہے آپ اس کو جس لیول سے. اگر آپ گوشت ساتھ روٹی نہیں کھا رہے, آپ دال کے ساتھ کھا رہے ہیں, گڈ انف. لیکن اگر آپ اس کو ٹوٹلی اسکپ کر رہے ہیں, دیٹس ناٹ گڈ. آپ اس کو بالکل اسکپ نہ کریں. آپ اس کی ضرورت کو, پیاس کے ٹائم پہ آپ پانی پی رہے ہیں, آپ اپنے اس ضرورت کا آپ دھیان کر رہے ہیں کہ میری باڈی بھی مجھے یہ الارم دے رہی ہے, آپ نے وہ چیز ضرور کریں. اچھا, اب آتے ہیں تھوڑا سا ڈائٹ پہ. گرمیوں میں اور سردیوں میں جو ڈائٹ ہوتی ہے, اب سردیاں آتی ہیں تو کہتے ہیں جی کھانے کے دن تو یہی ہیں, تو ہم بہت سارے حلوہ جات بھی کھا رہے ہوتے ہیں اور کئی اور جات کھا رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے گوشت جو ہے وہ سارا چل رہا ہوتا ہے. تو جب گرمیاں آ جاتی ہیں تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اور ہم اپنی ڈائٹ کو اسی طرح سے لے رہے ہوتے ہیں. حالانکہ بعض کو کہتے ہیں کہ پتہ نہیں آج کل کیا ہو گیا ہے, کھانے کو دل نہیں کرتا. بہت ساری شکایت آپ کو ملیں گی کھانے کو. تو موسم کے لحاظ سے اپنی ڈائٹ کو اگر آپ تبدیل کرتے چلے جائیں گے تو شاید آپ کا دل بھی کرے کھانے کو. بالکل. تو یہ ذرا سا ہے کہ گرمیوں میں ہمیں ڈائٹ میں کن باتوں کا خیال کرنا چاہیے, کیا چیزیں زیادہ کھانی چاہیے, کیا کم کر دینی چاہیے, بیلنس تھوڑا سا ہو جائے کیا؟ اظہر صاحب, ایک تو آپ دیکھیں گے کہ گرمیوں میں ویسے بھی آپ جب آپ شدید گرمیاں ہوتی ہیں, ایک ٹائم ابھی بھی آئے گا, جون جولائی کا ایک موسم آئے گا کہ جس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ سخت گرمی ہوتی ہے. اس میں پھر ہمیں بہت اس ٹائپ کے کہ مرغن غذائیں وہ تو ویسے بھی غلط ہیں, لیکن گرمیوں میں خاص طور پہ ہمیں تھوڑا سا ان سے پرہیز کرنا چاہیے. جیسے آپ کڑائی گوشت وغیرہ چیزیں ہیں, کھانے کو دل کرتا, دیکھیں گرمی آنے لگے پسینہ آ جاتا ہے. ایگزیکٹلی. کیونکہ ہمارا لیکوڈ انٹیک کے اوپر اتنا زور ہوتا ہے کہ ہمیں پھر بھوک بھی کم لگتی ہے. اچھا, پھر اس میں جتنی ٹھنڈی, آپ کبھی ایک تھوڑا سا اس طرح دیکھیں کہ اگر آپ کے سامنے شدید گرمی میں کڑائی گوشت ایک جگہ پڑا ہوا ہے اور ایک طرف آپ کے پڑا ہوا ہے جناب کڑی پکوڑا ٹائپ چیز, کڑی ہو گئی, کڑی پکوڑا ٹائپ چیز ہو گئی, کوئی دال ہو گئی, کوئی سبزی ہو گئی, آپ کی کوشش ہوگی کہ یار میں یہ چیز کھا لوں. جی بالکل. کیونکہ وہ چیزیں ہماری باڈی, جیسے میں نے بتایا کہ ہماری باڈی خود الارم دیتی ہے, باڈی خود ان چیزوں کی طرف آپ کو ڈائیورٹ کرے گی کہ آپ ان چیزوں کی طرف آئیں. ٹھیک. پھر اگر آپ گوشت بھی کھا رہے ہیں تو گوشت کو آپ کسی سبزی کے ساتھ ملا کے پکائیں تاکہ وہ آپ کے لیے اس کی اثرات بھی بہتر ہوں, آپ کے اسٹمک کے لیے بھی وہ ایک پازیٹیو اس کا ایک افیکٹ ہو. خاص طور پہ سیلڈز وغیرہ جو ہیں وہ یہ تو آپ نے لازمی ایڈ کرنے ہیں جب آپ نے گرمیوں کی ڈائٹ کا ذکر کر رہے ہیں, جس کے اندر دیکھیں سیلڈ کی ایک بہتات آ جاتی ہے مارکیٹ کے اندر. جی. کھیرا بھی ہے, ایک اورنج کلر کی گاجر ہے, وہ ابھی تک چل رہی ہے. ککڑی, جی کیا بات ہے, ککڑی تو بہت ہی پسند ہے. ایگزیکٹلی. بالکل, آپ اس کو کھانے کے ساتھ رکھ سکتے ہیں. تربوز آپ رکھ سکتے ہیں. ایون جو فروٹس ہیں اس کو اس کا حصہ بنا سکتے ہیں, کچھ آڑو سیلڈ کا حصہ بنا لیں تو ایک ٹیسٹ ذرا سا آپ کو وہ کر دیتا ہے. اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے, کوئی ممانعت اس میں, آپ بالکل فروٹس. لیکن بس ایک چیز کا خیال رکھیں کہ فروٹ سیلڈ اور ان چیزوں کے استعمال کے بعد پانی بالکل نہیں پینا. ٹھیک ہو گیا. یہ ایک بڑا غلط کمبینیشن ہو جاتا ہے. لیکن اس ٹائپ کی سبزیاں, اس ٹائپ کے کھانے کہ اگر آپ نے لازمی چکن بھی کھانا ہے, گوشت بھی کھانا ہے, ان کو کسی سبزی کے ساتھ آپ ایک لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. ویسے سبزیاں بھی کھائیں آپ, ویسے آپ دالیں کھائیں,
اور ان کو گرین سیلڈ کے ساتھ کھائیں, ٹھیک ہے, جس میں گرین سیلڈ کی ایک علیحدہ پلیٹ ہو کہ آپ سمجھیں کہ کھانے کے ساتھ وہ ایک لازمی حصہ ہے, جیسے آپ روٹی کھاتے ہیں, بالکل روٹی ہے, سبزی ہے, دال ہے, ساتھ گرین سیلڈ ہے, یہ چیزیں. اچھا اس طرح آپ لے کے چلیں. اور وہی جو ہمارا ایک اسٹینڈرڈ جو ہم اسٹارٹ سے اس پروگرام میں بتاتے آئے ہیں کہ 3/4 حصہ آپ اپنی ڈائٹ کا, اپنی بھوک کا کھائیں, 1/4 حصہ چھوڑ. ٹھیک, یہ آپ کو ہمیشہ کام آئے گا. ٹھیک ہے. کھانے کے فوراً بعد آپ نے پانی نہیں پینا, آپ نے کوئی ایسی چیز نہیں پینی, آپ نے چیز وہی پینی ہے, کھانی ہے. کھانے کے آدھے گھنٹے بعد 35-40 منٹس بعد آپ کا جو اگر لیکوڈ کے اوپر آپ کا دل ہے آپ نے وہ ضرور پئیں. ٹھیک ہے. اچھا گرمیوں میں یہ اس کے درمیان میں ایک چیز نکل آتی ہے جسے ہم آئس کریم کہتے ہیں. ویسے تو آج کل جتنی بھی آئس کریم ہوتی ہیں اس کے اوپر آئس کریم نہیں لکھا ہوتا کیونکہ اس میں دودھ شامل نہیں ہوتا. صحیح. تو یہ کہاں تک کہتے ہیں کہ آئس کریم کھانے سے موڈ ٹھیک ہو جاتا ہے؟ سر ٹھیک ہے, آمین آپ تھوڑا بہت پورشنز لے سکتے ہیں, لیکن آپ ایک چیز دیکھیں گے جب بھی آپ آئس کریم یہ خوراک نہیں ہے لیکن آپ کا موڈ ٹھیک کر سکتی ہے تھوڑا سا. مطلب آپ اس کو ایک ایسا آپ یہ کہ اگر آپ نے ایک کھانے سے دوسرے کھانے کے درمیان آپ کو تھوڑا بہت, لیکن تھوڑا بہت زیادہ نہیں, ڈپینڈس کہ اگر آپ اپنے آپ کو ٹھیک فیل کرتے ہیں, اس کوئی میڈیکل کنڈیشن نہیں ہے. اگر کوئی میڈیکل کنڈیشن نہیں ہے تو پھر ہمیں اس کے اوپر اور غور کرنا پڑے گا کہ ہمیں کتنا پورشن کھانا چاہیے کتنا نہیں. لیکن اگر آپ فٹ ہیں صحیح ہیں تو آپ ایک آدھا پورشن اس کا چھوٹا آپ لے سکتے ہیں. اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ آپ کو ایسی چیزیں کھانے کے بعد یو آلویز فیل تھرسٹی, آپ کو تھوڑی دیر بعد پیاس لگنا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا پھر اظہر صاحب اس یہ تو ڈائٹ اور مشروبات کا ہم نے ذکر کیا کہ گرمیوں میں ہمیں تھوڑا سا اس طرح سے چینج کر کے چلنا چاہیے. پھر دوسری چیز جو امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے فٹ رہنے کے لیے ایکسرسائز بھی کرنی ہے. ہاں یہ بلاک تو وہی ہے کہ ہم نے جو کھا لیا جو کچھ بھی کھانا تھا ایگزیکٹلی ہے نا, اب اس کو ایکسرسائز ہم نے چھوڑنی نہیں ہے, ایکسرسائز ہم نے چھوڑنی نہیں ہے. لیکن گرمیوں میں ایکسرسائز ایسی ہے جیسے کڑھائی گوشت ہو, مشکل سا کام لگتا ہے. مشکل کام ہے لیکن ہم نے اس مشکل کام کو چھوڑنا اس لیے نہیں ہے تاکہ ہم اس روٹین سے نکل نہ جائیں. اچھا ہم نے کم کر لیں. ہم نے اس کو ماڈریٹ ٹائمنگ پہ کرنا ہے کہ جب آپ کو پتا ہے کہ گرمیاں جتنی بھی شدید ہوں, 2 ٹائم ایسے ہیں کہ جس میں ٹیمپریچر ایک بڑا اچھا ایک ماڈریٹ ہوتا ہے. ایک صبح ارلی مارننگ کا, سورج سے نکلنے سے پہلے, نماز کے بعد آپ جو ایک ٹائم دیکھتے ہیں وہ گھنٹہ 1.5 2 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے آپ کو بڑے ایسے مناسب مل جاتے ہیں کہ جس میں یو کین ڈو سم ویٹ ٹریننگ, ایکسرسائز یا وٹ ایور از یور پریفرنس. کارڈیو آپ کرنا چاہتے ہیں, ویٹ ٹریننگ کرنا چاہتے ہیں, جو کچھ بھی آپ کرنا چاہتے ہیں اس کا جو آپ کی ایک روٹین چلتی آ رہی ہے وہ آپ نے ضرور کرنی ہے. ٹھیک. دوسرا ٹائم آتا ہے شام کا. ٹھیک. شام کے ٹائم میں مغرب کے بعد عشاء سے پہلے کچھ ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ جب ٹیمپریچر بھی نارمل ہو جاتا ہے اور آپ اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ آپ ایکسرسائز کر سکیں. اچھا آپ نے پھر کوشش یہ کرنی ہے کہ اب زیادہ تر لوگوں کی ایکسیس ٹیمپریچر کنٹرول جمس کی تک نہیں ہوتی. ٹیمپریچر کنٹرول جمس جو ہیں ایکسپینسو بھی ہیں اور نارملی جو عام میں بات کروں گا کہ جو ہماری جو نارمل جو میسز ہیں ان کی ایکسیسیبلٹی جن جمس تک ہوتی ہے تو وہ ٹیمپریچر کنٹرول نہیں ہوتے, اوپن بھی ہوتے ہیں اور ان کے اندر اے سیز وغیرہ سسٹم. تو آپ نے ماڈریٹ ایکٹیویٹی کرنی ہے, آپ نے اسٹرینس ایکسرسائزز نہیں کرنی. ٹھیک. آپ نے مطلب سورج سر پہ ہے, دھوپ گرمی پسینہ اور آپ سائیکلنگ کر رہے ہیں, اس میں آپ کو کافی سارے جو ہے نا مطلب دیکھیں جیسے سائیکلنگ ہو گئی, بیڈمنٹن ہو گیا, اس ٹائپ کی ایکٹیویٹیز یہ بھی آپ بس انہی ٹائمز میں رکھیں. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ڈائریکٹ سورج سے آپ نے کوشش کرنا ہے بچنا ہے. سورج میں نکلنے کا کچھ سلسلہ ہوتا ہے تو سر پہ آپ نے کچھ نہ کچھ پروٹیکشن رکھنی ہے, کیپ پہن لینی ہے, کچھ بھی چیز ایسے کرنی ہے, لیکن ڈائریکٹ سورج کی شعاؤں سے کوشش کریں کہ آپ بچیں. ٹھیک ہو. آپ اس ٹائم کے اوپر اپنے باہر نکلنے کا کام ہے کچھ ایسے ٹائم پہ کریں کہ جب آپ کو گرمی کم سے کم ایک احتمال ہو کہ سورج سے ڈائریکٹ آپ کا انٹریکشن کم سے کم ہو. ضرورت پڑتی بھی ہے, مذاق کی ضرورت نہیں ہے نہیں. ہاں اور دوسری بات ہے کہ کپڑے آپ سوتی پہنیں, کاٹن کے کپڑے پہنیں, سنتھیٹک فیبرک سے آپ بچیں. ٹھیک. اور بہت ٹائٹ کپڑوں سے بچیں. آپ نے تھوڑے سے لوز اور تھوڑا سا کاٹن کا مٹیریل یوز کریں. سر کو ڈھانپ کے رکھیں. جب آپ باہر بھی نکلنے لگیں تو کوشش کریں کہ آپ کی لیکوڈ انٹیک اچھی ہو. ٹھیک ہو. اور اگر آپ کو تیز گرمی میں نکلنی پڑتا ہے تو ایک آدھا گیلا رومال اپنے آپ گردن کے پیچھے رکھ سکتے ہیں. ٹھیک. اس سے آپ کی سیفٹی ہوتی ہے کیونکہ آپ کو یہ لو سے بھی بچاتا ہے اور اس طرح کے اثرات سے بچاتا ہے. ایک بڑا خوبصورت ابھی بات آپ نے کی, سردیوں میں نماز کے بعد ذرا سردی ہوتی ہے, آدمی سوچتا ہے کہ یار کیا باہر نکلنا, تو لیکن گرمیوں میں جو نماز سے بعد اور سورج نکلنے سے پہلے کا جو موسم ہوتا ہے وہ بہت ہی خوشگوار ہوتا ہے. بہت خوشگوار. ٹھنڈا ہوتی ہے ہلکی ہلکی سی, پھر اس کے بعد ہوا جو ہے وہ فریش ہوتی ہے بالکل. ہوتی تو سردیوں میں بھی لیکن وہاں سردی بھی ہوتی ہے, اب وہ نہیں ہے تو آپ کھلی فضا میں جا کے سانس لے سکتے ہیں, تھوڑا سا سانس کو روکیں کریں, کچھ اور اس طرح کی ایکسرسائز جس سے آپ کی صحت جو ہے وہ
جو ہے وہ اچھی ہو سکتی ہے. بالکل. اور یہ تو ایک گرمیوں کی نعمتیں ہیں یوں سمجھ لیں. بالکل. اور اظہر صاحب یہ جو آپ نے باتیں کی کہ کھلی ہوا میں جانا, سانس لینا, یہ ہیں بہت چھوٹے چھوٹے سے آپ کو نظر آ رہے ہیں نقطے ہیں, لیکن ان کے دور رس نتائج ہیں, لانگ ٹرم ان کے رزلٹس ہیں. پھر آپ جب آپ صرف صبح اٹھنا ہی شروع کر دیتے ہیں نا ارلی مارننگ, آپ دیکھیں آپ کی صحت کے اوپر کتنا پازیٹیو امپیکٹ ہوتا ہے. اور پھر آپ جا کے لان میں آپ کسی بھی ٹائپ کی آپ ایکسرسائز آپ ماڈریٹ ایکٹیویٹی سے اسٹارٹ کریں. آپ پھر اس کو پش اپس پہ آپ روپ اسکپنگ کے ساتھ کر سکتے ہیں. آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا آہستہ آہستہ پھر ماڈریٹ ایکٹیویٹی کی طرف لیتے آئیں, تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی صحت کے اوپر بڑے اچھے اثرات پڑنا شروع ہو جائیں گے. یو ول فیل ویری گڈ. میں نے ایک کتاب پڑھی تھی جی, اینک توڑیے. اچھا, وہ بڑے اچھے مشہور پبلشر ہیں, ان کی چھپی آج کل دوبارہ مجھے ملی نہیں. اس نے صرف یہ تھا کہ آپ باہر جائیں اچھے سبز اس میں پہاڑی علاقے میں یا کہیں بھی آپ نے چھت پہ اوپر چڑھیں اور چیزوں کو دیکھیں. گرین جو ہے وہ آپ کی آنکھوں کی نظر کو تیز کر دیتا ہے. اور پھر اس نے 2-3 ایکسرسائز لکھی ہوئی تھیں, اور میں نے کئی ایک لوگوں کو اس کو وہ کیا, تو وہ واقعی مطلب نا کہ آپ جب چیزوں کو فوکس کرتے ہیں, دور کی چیزوں کو اور پھر قریب کی چیزوں کو, تو آپ کی نظر جو ہے وہ بہتر ہونے لگتی ہے. ایگزیکٹلی ہے نا کہ قدرت نے جو ہے وہ سارے جو اپنا ماحول دیا ہے, جو نیچر دیا ہے, جو رنگ دیے ہیں, وہ آپ کی صحت پر, آپ کی آنکھوں پر, آپ کے چہرے کی رنگت پر, ایون جو صبح کی جو ہوا ہوتی ہے, اگر آپ وہ تھوڑی دیر کے لیے روک لیں اپنے پھیپھڑوں میں اور پھر آہستہ آہستہ اس کو جو ہے خارج کریں, تو اس سے آپ کے پھیپھڑے تو مضبوط ہوتے ہی ہوتے ہیں, ساتھ آپ کے چہرے پہ اس کی سرخی آنے لگتی ہے. اظہر صاحب یہ آپ کو میں بتاؤں کہ اٹس اے پروون فیکٹ, گرین کلر جی آپ کی آئی سائٹ کے لیے بڑا اچھا ہے. جی بالکل. اور اس کو دیکھنے سے آپ کا موڈ خوشگوار ہو جاتا ہے. بلکہ مجھے یاد ہے ہمارے ایک ٹیچر انہوں نے ہمیں بلکہ پروموٹ کیا تھا کہ آپ گرین بال پین سے لکھیں. اچھا جی. تاکہ آپ گرین بال پین سے لکھیں گے, جب بھی آپ اس رائٹنگ کو دیکھیں گے یو ول فیل گڈ. یہ ایگزیکٹو سارے اس لیے گرین سے لکھتے ہیں لگتا ہے. دیکھ لیں, ہاں بس دیکھ لیں پھر جس کو جس چیز کی نالج ہوتی ہے. اور یہ واقعی اٹس اے فیکٹ. یہ چیزیں جو ہے یہ بڑا آپ کے ہمارے اندر کافی سارے میکنزم کام کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں گاجریں کھانے سے بھی آنکھیں جو ہے وہ تیز ہو جاتی ہیں. گاجریں کھانے سے, اور اس لیے خرگوش کو جو ہے نک نہیں لگاتا. کبھی ہم نے اینک لگائے نہیں دیکھا. اور اظہر صاحب یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہیں, اور یہ جو چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں, آپ کا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ٹورڈز لائف, آپ کا جیسے بھی ہم نے گرینری کا ذکر کیا, کلرز کا ذکر کیا, نیچر کا ذکر کیا, پہاڑوں کا ذکر کیا, سبزے کا ذکر کیا, ہمارا جیسے ہمارا ایک ہارڈ ویئر ہے ہماری باڈی جو ہمیں نظر آ رہی ہے, اس کے ساتھ ہمارے اندر ایک سافٹ ویئر بھی چل رہا ہے جو ہماری باڈی, جس کو اسپرچولزم بھی ہم کہتے ہیں, جس کو ہم روحانیت میڈیٹیشن بھی کہتے ہیں. جب آپ یہ ایسی کسی کوائٹ علاقوں میں جائیں گے شہروں کی حسل بسل سے علیحدہ ہو کے, یو ول فیل ویری گڈ وین یو ٹاک ٹو یور سیلف. جب آپ اپنے آپ کو آپ پڑھتے ہیں, جب آپ نیچر کو پڑھتے ہیں, ولیم ورڈزورتھ کی آپ پوئمز پڑھیں, ڈیفوڈلز پڑھیں, اور آپ اس ٹائپ کے آپ جو نیچر کے اوپر جو خاص طور پہ لٹریچر لکھا گیا ہے, تو اس کے اندر واقعی انسان کے لیے بڑی جو ہے نا ایک طرح کی پازیٹیو طاقتیں چھپی ہوئی ہیں. اگر آپ کا مینٹل ایپٹیٹیوڈ پازیٹیو ہے, آپ پہ ذہن پہ کوئی برڈن نہیں ہے, سونے سے پہلے آپ کو کوئی خیال, آپ کا کوئی ضمیر کا بوجھ آپ کو تنگ نہیں کر رہا, آپ دیکھیں گے کہ آپ بہت اچھا ایک ہیلدی لائف سٹائل میں اپنی زندگی گزاریں گے, اور آپ کا ایک بڑا اچھا آپ کا ایک بڑی اچھی بات کی آپ نے. سامعین, پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, لیکن جانے سے پہلے فیصل صاحب کی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا کہ پازیٹیو تھنکنگ جو ہے وہ آپ کی صحت کو بھی اچھا کر سکتی ہے. رات سونے سے پہلے ضرور 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ سوچئے کہ آج میں نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا. ایگزیکٹلی. بہت شکریہ فیصل صاحب. تھینک یو سو ویری مچ اظہر صاحب. جزاک اللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. ابھی آپ پروگرام سن رہے تھے صحت مند طرز زندگی. ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود اور شاہد وقار, پروڈیوسر اظہر نیاز, پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز.